بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ اور مسلمانوں کو آگ میں جلانے والے اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے جو عزت والا ہے اور جو ہر حال میں تعریف کے لائق ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے مخلوق کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اب علامہ ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 جو پیچھے ابھی جو ہے وہ کھائی والوں کا ذکر ہوا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کھائی میں گرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور کھائی میں گرانے والے کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اسی میں کفار اور مسلمانوں کے عمل بھی داخل ہے، اور ان کے اعمال کو جاننا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ یہ جو ہے وہ ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ کافر جو ہے وہ مومن کے کس عمل کی وجہ سے اس کا دشمن ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جو ہے وہ مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے، اور کوئی مومن رہتے ہوئے کفار کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتا۔ یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب پہلی آیت جو ہم نے یہ قُلْ یا اہل الکتاب والی پڑھی، اس کا ترجمہ بھی ہے وہ سماعت فرما لیں کہ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک اکثر لوگ تمہارے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ پھر اس طرح جو اگلا ارشاد ہے اس میں کیا فرمایا کہ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تو اس سے جو ہے اب مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے، بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں۔ اس سے جو اس دور کے موجودہ زمانے کے مسلمان ہیں ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے آری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں مومن کی علامت بھی پتہ چلتی ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کافر اس سے ناخوش رہیں اور مومن اس سے خوش رہیں۔ لہذا جو کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو وہ دین میں مداہنت کرنے والا ہے، یعنی وہ اس کا دین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور جو ہے وہ کرنا چاہیے جو کہ کفار کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی مذہبی تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں یا ان میں شرکت کرتے ہیں، کفار کی خوشی کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ بے شک جنہوں نے اعزا دی مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آگ میں جلا کر آزمائش میں مبتلا کیا تھا، جس کا بھی پیچھے ہم نے ذکر تفصیل سے کیا، پڑھا اس کو، پھر اس سے انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، تو ان کے لیے ان کو کفر کے بدلے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب ہے کہ اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا کہ وہ خود ہی اس آگ میں گر گئے، اور یہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا بدلہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اپنے اس عمل سے توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، قبر میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ کاش آج اس کو جو ہے وہ ہر شخص سمجھے، ہر مسلمان بھی سمجھ جائے جو دوسروں کے حق کھاتا ہے، جو چوریوں میں، جو جھوٹ بولنے میں، جو ظلم کرنے میں مسلمان بھی مصروف ہیں، کفار تو کفار، مسلمان بھی مصروف ہیں۔ تو اگر یہ آیت سمجھ جائیں کہ رب کی گرفت بہت سخت ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ توبہ نصیب ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہو، کیونکہ انہیں مہلت دینا عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حکمت کی وجہ سے تھی کہ شاید وہ توبہ کر لیں۔ ظالموں کے لیے نصیحت اس میں یہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت سخت ہوگی، اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی، اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، کہ بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا، اور عرش کا مالک عزت والا ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے۔ اور جو پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیا وہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ تو جب وہ رب جو زندہ کر دیتا ہے مردہ کو، تو جب وہ کسی کی پکڑ فرمائے گا تو وہ پکڑ بھی انتہائی سخت ہوگی۔ یعنی جو کافر، اگلی آیت جو ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس کی تفسیر ہے کہ جو کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، اس طرح جو گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ گار مسلمان کو توبہ کے بغیر ہی بخش سکتا ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ روح البیان تفسیر میں اس آیت کے تحت جو ہے وہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور ثمود۔ اب اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے جو اہل ایمان کو اذیتیں پہنچنے کے حوالے سے
اصحاب جو ہے وہ اخدود کا حال بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی گئی. اور اب یہاں سے اصحاب الاخدود سے بھی پہلے کے کفار کا حال بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے پاس فرعون اور اس کی قوم اور سمود کے ان لشکروں کی خبر آئی ہے جنہیں کافر لوگ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں لائے تھے، اور آپ کو ان کے انجام کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ وہ لشکر اپنے کفر کے سبب ہلاک کر دیے گئے. لہٰذا آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کے بارے میں بتائیں اور انہیں سابقہ کفار کے حالات اور ان کا انجام سنا کر ڈرائیں گے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا. اب اس سے ہمیں جو ہے وہ حاصل اس آیت سے حل عطا کا حدیث الجنود، اس سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب سے متعلق سچی تاریخی خبریں معلوم کرنا جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. اور جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب کی سچی خبریں معلوم کرنا ثواب کا کام ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سیرت اور حالات سے متعلق سچی تاریخی خبریں پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا تاکہ ان کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور بزرگان دین کا عرس منانے اور 11ویں شریف کی محافل سجانے سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے ان بزرگوں کے سچے حالات زندگی سنائے جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لی تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے کتنی عزت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کتنا بلند کیا، اور یوں ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی رغبت پیدا ہو، اور لوگ اپنے ظاہر کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی طرف بھی مائل ہوں. البتہ یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا عرس منانا جائز ہے اور منانا بھی چاہیے، اس سے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ان کا عرس منانے میں کوئی ایسا کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے جسے شریعت نے منع کیا. مثلاً عرس کے موقع پر جس طرح کہ آج ہر 2 نمبر پیر کے وہ ایک مزار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عرس سالانہ بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے تو اس پہ ڈھول بجاتے ہیں، گانے بجانے کے آلات کے ساتھ قوالی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، عورتوں کا ڈانس کرنا، دیگر وہ تمام چیزیں جنہیں کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے عرس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. تو لہذا بزرگان دین کا عرس اس طرح منائیں کہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو تاکہ اس کی برکات حاصل ہوں. ہمارے زمانے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو فاتحہ، صوم اور چہلم اور برسی اور عرس وغیرہ کیے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا رسالہ جو ہے وہ مطالعہ فرمائے. رسالے کا نیم یہ الحجۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، کہ بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے. کہ اس آیت میں یعنی ایک تو یہ بل الذین کفروا فی تکذیب اور اس کے بعد والی جو آیت ہے واللہ من ورائہم محیط، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا جرم صرف یہی نہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے کفار کے حالات سن کر نصیحت حاصل نہیں کی، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کو اور قرآن پاک کو بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا. حالانکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ جو ہے واضح ہے، اس کا یہ وصف روشن اور قطعی دلیلوں سے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جانتا ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کفار پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دے جیسا ان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا. لاسٹ آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں. اب ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شعر ہے، کہانت ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بڑا ہے، اور وہ
لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں قرآن کریم کی عظمت و شان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اسے پاک ہوئے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے، وضو کے بغیر اسے چھونا منع ہے، اس کی طرف پیٹھ اور جوتے کرنا منع ہے، اور قرآن پاک دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افضل ہے، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ جگہ سب جگہوں سے افضل ہے، جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اور جس محترم نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں علیہ السلام سے افضل ہے اور ان کا سردار ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت و شان ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ البروج اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے اگلی تفسیر کے ساتھ ملیں گے۔